اور یہاں آپ کو اپڈیٹ کریں، پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد میں جلسہ کر کے مشکل میں پھنس گئی۔ پی ٹی آئی مقررہ وقت میں جلسہ ختم کرنے میں ناکام رہی، جس کے باعث اسے اب قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے پی ٹی آئی اسلام آباد کے صدر عامر مسعود کو نوٹس جاری کر دیا۔ پولیس اور ضلع انتظامیہ کو خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت۔ آئی جی اسلام آباد کہتے ہیں کہ جلسہ منتظمین کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اسلام آباد میں احتجاج کے حوالے سے قانون آ چکا ہے۔ پی ٹی آئی کے جلسے پر قانون اپنا راستہ لے گا۔ تحریک انصاف کو جلسے کے لیے دوپہر 4 بجے سے شام 7 بجے تک اجازت دی گئی تھی۔ پی ٹی آئی نے 9:45 پر جلسہ ختم کیا۔ حکومت نے جلسے کے موقع پر 9 مئی کا پلان بنایا تھا۔ پی ٹی آئی کے پرامن کارکنوں نے حکومتی پلان ناکام بنا دیا۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں کارکنوں پر شیلنگ کی گئی اور لاٹھیاں برسائی گئیں۔ پولیس پر پتھراؤ کی جھوٹی کہانی بھی گھڑی گئی۔ متعین کردہ راستوں کو بند کر کے کارکنوں کو اشتعال دلانے کی کوشش کی گئی۔ اشتعال دلانے کا مقصد پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں پر جھوٹی ایف آئی آرز اور آئندہ NOC نہ دینے کا بہانہ بنانا تھا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں نے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کیا۔ میں نے ہفتے کے دن صبح کارکنوں کو جلسے کی کامیابی کی مبارکباد دی تھی، کیونکہ جعلی حکومت پر شدید خوف طاری تھا۔ جلسے سے ثابت ہو گیا کہ جعلی حکومت کتنی حواس باختہ ہو چکی ہے۔ عوام کا سمندر جعلی حکومت کے خلاف ریفرنڈم تھا۔ تمام تر رکاوٹوں کے باوجود عوام نے جلسے میں بھرپور شرکت کی۔ جعلی حکومت نے اپنے متعین کردہ راستوں کو بھی بند کیا۔ متعین کردہ راستوں کی بندش کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں کارکن جلسہ گاہ نہیں پہنچے۔ جعلی حکومت اپنی نااہلی کی وجہ سے گرے کی عوام کا سمندر دیکھ کر ان کے اوزان خطا ہو گئے۔ اور یہاں آپ کو اپڈیٹ کریں، پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد میں جلسہ کر کے مشکل میں پھنس گئی۔ پی ٹی آئی مقررہ وقت میں جلسہ ختم کرنے میں ناکام رہی، جس کے باعث اسے اب قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے پی ٹی آئی اسلام آباد کے صدر عامر مسعود کو نوٹس جاری کر دیا۔ پولیس اور ضلع انتظامیہ کو خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت۔ آئی جی اسلام آباد کہتے ہیں کہ جلسہ منتظمین کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اسلام آباد میں احتجاج کے حوالے سے قانون آ چکا ہے۔ پی ٹی آئی کے جلسے پر قانون اپنا راستہ لے گا۔ تحریک انصاف کو جلسے کے لیے دوپہر 4 بجے سے شام 7 بجے تک اجازت دی گئی تھی۔ پی ٹی آئی نے 9:45 پر جلسہ ختم کیا۔ حکومت نے جلسے کے موقع پر 9 مئی کا پلان بنایا تھا۔ پی ٹی آئی کے پرامن کارکنوں نے حکومتی پلان ناکام بنا دیا۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں کارکنوں پر شیلنگ کی گئی اور لاٹھیاں برسائی گئیں۔ پولیس پر پتھراؤ کی جھوٹی کہانی بھی گھڑی گئی۔ متعین کردہ راستوں کو بند کر کے کارکنوں کو اشتعال دلانے کی کوشش کی گئی۔ اشتعال دلانے کا مقصد پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں پر جھوٹی ایف آئی آرز اور آئندہ NOC نہ دینے کا بہانہ بنانا تھا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں نے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کیا۔ میں نے ہفتے کے دن صبح کارکنوں کو جلسے کی کامیابی کی مبارکباد دی تھی، کیونکہ جعلی حکومت پر شدید خوف طاری تھا۔ جلسے سے ثابت ہو گیا کہ جعلی حکومت کتنی حواس باختہ ہو چکی ہے۔ عوام کا سمندر جعلی حکومت کے خلاف ریفرنڈم تھا۔ تمام تر رکاوٹوں کے باوجود عوام نے جلسے میں بھرپور شرکت کی۔ جعلی حکومت نے اپنے متعین کردہ راستوں کو بھی بند کیا۔ متعین کردہ راستوں کی بندش کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں کارکن جلسہ گاہ نہیں پہنچے۔ جعلی حکومت اپنی نااہلی کی وجہ سے گرے کی عوام کا سمندر دیکھ کر ان کے اوزان خطا ہو گئے۔